السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ آ گیا NA 125، اس کا الیکشن جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، اور خواجہ سعد رفیق جو ہیں جو اس حلقے سے منتخب ہوئے تھے، اب کہا گیا ہے کہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ ری پولنگ کروائی جائے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ایک حلقے کا نہیں ہے، ابھی 3 حلقے جو ہیں وہ اور آنے ہیں، جن میں عمران خان صاحب کا حلقہ بھی شامل ہے، جہانگیر ترین کا لودھنا کا حلقہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کا حلقہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی بن چکا ہے، جو ان انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ اب تحقیقات کر رہا ہے۔ 2013 کا انتخابات جس طریقے سے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اب ایک انفرادی فیصلہ آیا ہے، اور انفرادی فیصلے کو آپ نے اجتماعی فیصلے کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ جوڑنا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انفرادی فیصلے کو آپ اجتماعی فیصلے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے اندر جو صورتحال ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی عمل کے دوران بے ضابطگی ہوئی ہے، دھاندلی کے لفظ سے اعتراض کیا گیا ہے، بے ضابطگی ہوئی ہے، اور اس بے ضابطگی کے اندر جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو نادرا سے رپورٹ آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے 6 دفعہ ووٹ ڈالے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فارم 14 جو کہ ایک بڑا ضروری آئٹم ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انگوٹھے اور دستخط پریزائڈنگ آفیسر کے موجود نہیں ہیں۔ اب اس صورتحال کو جب آپ اجتماعی سطح کے اوپر دیکھیں گے تو عمران خان پٹیشن ہے، اور انہوں نے جو اس انتخاب کو چیلنج کیا ہے وہ نام تو دے رہے ہیں دھاندلی کا، لیکن بنیادی طور پر بات جو وہ کر رہے ہیں کہ یہ آروز کا الیکشن تھا، اس میں جوڈیشری جو ہے وہ انوالو تھی۔ آج کے فیصلے نے اس نقطے کو بڑی تقویت دی ہے، اور اگر یہ تقویت اس طریقے سے ملی ہے تو پھر عدالت کے اوپر بھی جو ہے ایک حرف آنے کو جا رہا ہے، اور اب جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو نتیجہ آیا ہے الیکشن ٹریبیونل کا، یہ کسی کی فتح یا کسی کی جیت کے طور پر نہ لیا جائے، اس کو بنیادی طور پر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور ہم آج تک جو یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جو شخص جس کو ووٹ ڈال رہا ہے اس کی اہمیت اور حیثیت کو تسلیم کیا جائے، تو یہ اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ تسلیم ہو پائے گی۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن کے سامنے بھی بے پناہ چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور اگر یہی اسی طرح کے فیصلے جو ہیں جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف خاصی مضبوط پوزیشن پر دکھائی دیتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یکجا ہو جاتا ہے اور جمع ہو جاتا ہے، تو پھر اس الیکشن کے اندر اس کے نتائج کے حوالے سے کیا سچویشن ہوگی، کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن کوئی عام جوڈیشل کمیشن نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ تحقیقات کے لیے کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اپنی رپورٹ جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر اس میں منظم دھاندلی ثابت ہو گئی تو پھر وہ خود پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کرنے کا کہیں گے۔ یہ تو ابھی ایک جلدی کی بات ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ اب اس فیصلے کے نتیجے میں جو اجتماعی صورتحال ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سوالات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں وہ کس طریقے سے ان کے جواب دیے جاتے ہیں۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ احسن الدین صاحب، ممتاز قانون دان ہیں، اور کراچی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہیں گے آصف حسنین صاحب، MQM سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ NA 125 آپ کے لیے تو تقویت کا باعث ہے کہ جو نتیجہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے لفظ دھاندلی استعمال نہیں کیا، ان کا بے ضابطگیاں ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ۔ ان تمام کارکنوں کی آج جیت ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اس دھاندلی کے خلاف، جب یہ دھاندلی ہوئی لاہور میں اور انہوں نے وہاں پہ دھرنے دیے اور وہاں پہ بیٹھے رہے، ان تمام کارکنوں کی آج جیت ہوئی۔ ان لوگوں کی بھی جنہوں نے
126 दिन کے دھرنے دیے، ان لوگوں کی بھی ہوئی جو وہاں پہ رہے، جن کو سپورٹ کیا، جو بچوں کے ساتھ آئے، خواتین کے ساتھ آئے، موسم بدلے، گرمی سے سردی آئی، بارشیں آئیں، طوفان آئے، تو مہر تصدیق آج سبت ہوئی ہے اس موومنٹ پہ. بے شک ہماری ساری جوڈیشل موومنٹ کو بڑی اس کی جو صفائی کی مہم ہماری ہے انتخابات کی، اس کو تو بہت ایک تقویت ہماری ملی ہے. اب یہ جو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، یعنی کہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف، اور پھر پنجاب میں اور پھر لاہور میں میاں صاحب کے خلاف ایسا فیصلہ آنا، میں تو سب سے پہلے تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان جج صاحبان کو جو وہاں پہ تھے. اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بضابطگیوں کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی ایک تکلیف دہ چیز جو سامنے اس میں آئی ہے کہ باوجود اس کی کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا سٹانس قبول ہوا اور ایک بہت بڑی جیت آج ہماری ہوئی. حالانکہ سعد رفیق صاحب ایک بڑے پولیٹیکل ورکر ہیں نون لیگ کے، اور کسی کی ہار پہ یا کسی کے نقصان پہ خوش نہیں ہونا چاہیے اخلاقی طور پہ، لیکن یہ ہماری ایک جیت ہوئی ہے. لیکن جو تکلیف دہ عمل اس میں جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ بے ہوئی، لوگوں نے زیادہ ووٹ ڈالے، 6 ڈالے، 10 ڈالے، ایک بندے نے 6 ڈالے. لیکن یہ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پریزائڈنگ آفیسرز جن کے دستخط اور انگوٹھے نہیں ہیں فارم 14 پہ، وہ خطرناک بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک کینڈیڈیٹ یا اس کے ورکرز کرتے ہیں، سب لوگ کوششیں کرتے ہیں، لیکن پریزائڈنگ آفیسر کا اس پہ دستخط نہ ہونا، دیٹ از این الارمنگ سائن. آصف حسنین صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کے فیصلے کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے اپنے بھائی علی کی چہرے پر جو کچھ دیکھ رہا ہوں، یقینی طور پر جو انہوں نے بھی باتیں کی ہیں کہ جو اسٹرگل کی ان کی، لیکن اتنا ضرور ہے دیکھیں ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں. جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ٹریبونل نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ بہتر ہے، تو اگر الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ بہتر ہے، اگر آپ کے حق میں دیا ہے تو خالی بہتر ہے، اور اگر آپ کے خلاف دیا ہے تو وہ بہتر کیوں نہیں. اسی طریقے سے کراچی میں 7 جگہوں پر جو الیکشن ٹریبونل میں پی ٹی آئی گئی، وہاں سے فیصلے ان کے فیور میں نہیں آئے، ان کے خلاف آئے. ایک فیصلہ اگر ان کے حق میں آیا ہے تو اس کو پورے اوور آل پورے الیکشن کے ریزلٹ کو تو ہم کنڈیم نہیں کر سکتے. اتنا ضرور ہے کہ اگر اس قسم کی چیزیں بے ضابطگیاں اگر دیگر جگہوں پر دیگر حلقوں میں سامنے آتی ہیں اور اس کی ایسی کنکریٹ کوئی چیزیں ایویڈنس سامنے آتے ہیں، تو اس کے بعد دیکھنا ہے وہ بھی مطلب جوڈیشل کمیشن نے نہیں دیکھنا. جوڈیشل کمیشن تو ایک انکوائری کمیشن ہے. اس میں آصف حسنین صاحب یہ فرمائے گا آپ کے نزدیک پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اسمبلیوں کے اندر سٹرینجر ہے، لیکن آج کے فیصلے سے تو حکومت کا ایک وزیر سٹرینجر ہو گیا ہے. نہیں، آج کے فیصلے سے آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مزید ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریبونل نے جو فیصلہ دیا وہ تو ایک جگہ کا فیصلہ آیا ہے نا. اگر یہ جو کہہ رہے تھے جتنے حلقوں کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، اس حلقوں میں تو ٹریبونل میں ان کو جانا پڑے گا. اب اگر یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی اس کو ہم مانیں گے وہ ویلڈ ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ٹریبونل کا جو یہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبونل کو تو ہم نہیں مانتے، الیکشن کمیشن کو ہم نہیں مانتے، تو آج وہ فیصلہ ان کے لیے کیسے بہتر ہو گیا اور ایک غلط فیصلہ پورے الیکشن کو کیسے کنڈیم کر سکتا ہے. آصف حسنین صاحب ساتھ رہیے گا اس کے اندر. شیخ حسن الدین صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اب فیصلہ ہے جوڈیشل کمیشن کی اب اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ فیصلہ آج جو ہوا ہے نیچرل ہے اور مسٹ ہے کہ اس کی اپیل ہوگی، اور اپیل کے بغیر تو سلسلہ یہ اس کی کنٹینیوٹی ہوگی. ایسے تمام فیصلے جو کہ عدالت میں پینڈنگ ہوں یا جو الیکشن ٹرائیبیونل نے کیے ہوں اور ان کی ابھی فائنلٹی انہوں نے اٹین نہ کی ہو، تو ان کو تو جوڈیشل کمیشن میں ریفر ہی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ پہلے دن ہی بحث میں چیف صاحب نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹرائیبیونل کے فیصلوں کی کیا اہمیت ہے. نمبر 1. نمبر 2، ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے. اس فیصلے نے ایک مارل جو بوسٹ ہے وہ ضرور دیا ہے، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے آپ ایک کنسٹیٹوئنسی کی وجہ سے
یہ کہ اوور آل جو سلسلہ ہے میں کم از کم بطور لائر اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اب دوسری طرف ذرا ایک ہسٹوریکل پہلے 44 پٹیشنیں تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی تھی. یہ فیکٹس اینڈ فگر کی بات ہے, میرے بھائی بیٹھے ہوئے بے شک کنفرم کر, جن میں سے 18 پٹیشنیں مینٹینیبلٹی کی بنیاد پر خارج ہوئی ہیں الیکشن ٹریبیونل سے, 25 خارج ہوئی ہیں اس بنیاد پر میرٹس پر کہ ایویڈنس موجود نہیں تھی, اور جو ہے 1 خارج ہوئی ہے نان پروسیکیوشن پر, اور 2 ان کے حق میں فیصلہ ہوئی ہیں. لہذا اس کو اگر آپ معیار بنانا چاہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معیار بنے گا. لیکن ایک بات باہر کے اس وقت پر جبکہ جوڈیشل کمیشن کی کل کارروائی دوبارہ ریزیوم ہونی ہے, یہ فیصلہ آ جانا ان کے لیے مارلی اور اخلاقی طور پر تو ایک جواز فراہم کرتا ہے. اور ان کا جو شروع سے سٹینڈ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور اسی حلقے سے مجھے اسی حلقے سے جو دھرنے کا آغاز ہوا تھا وہ اسی حلقے سے ہوا تھا. فرسٹ ڈے جو ہے حامد خان صاحب کے حلقے کے دوسرے دن ہی لوگ جو ہے وہاں پر چوراہے پر آ گئے تھے, اور پھر یہ آگے جو دھرنے کا سلسلہ وہ وہیں سے شروع ہوا ہے. تو لہذا اس کی اپنی جگہ پر جی. اس میں علی محمد خان صاحب یہ بات جو ہے, اب عمران خان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, 70 حلقے کھول دیں, 65 حلقے کھول دیں, بوریوں کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ چھپا ہوا ہے. تو اب بوریوں میں سے یہی نکلنے کی آپ کو امید ہے جس کی بنا پر یہ سٹینڈ تھا؟ دیکھیں, آپ کو ندیم حسین صاحب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ کسی سے رائے لیتے ہیں تو وہ رائے غیر جانبدار آتی ہے یا اپنے کسی مفاد کی عینک سے کوئی دیکھتے ہوئے آپ کو رائے دیتا ہے. اب میرے بھائی نے کراچی میں بیٹھ کے اس پہ بات کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام حلقہ نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ 4 حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاہور پاکستان کا دل ہے, اور یہ لاہور کا دل ہے. یہ حلقہ لالچ چوک میں بیٹھے وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں, خواتین, مرد, عورت, بوڑھے جو وہاں پہ دھرنے میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہفتوں بیٹھے رہے وہاں پہ. خان صاحب اسپتال میں تھے, بیمار تھے, الیکشن کا ریزلٹ آ گیا اور وہ وہاں پہ وہ بیٹھے. جب یہ ریزلٹ جس دن آیا ندیم حسین صاحب, اس دن لاہور میں خوشی نہیں تھی. جب جس حلقے میں کوئی جیتا ہے وہاں پہ خوشی کی ڈھولک بجتی ہے, شادیانے ہوتے, لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. لوگ نکل کے روڈوں پہ بیٹھ گئے کہ ہم نے ووٹ کسی کو ڈالا, ریزلٹ کسی کا نکلا. تو یہ جو بت گرا ہے, دیکھیں ہی از ون آف دا مین پلیئرز آف نون لیگ. آپ کا ریلوے کا منسٹر گر گیا ہے, وہ بندہ جو 126 دن اگر ہم وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے رہے تو 126 دن میں سے کوئی 100 کے قریب دن سعد رفیق صاحب اور ان کے کچھ چند ساتھی ہمارے خلاف دھرنا بیٹھے, وہاں پہ بیٹھے رہے, پارلیمان کے باہر ہمارے خلاف باتیں کرتے رہے, اور وہ تند و تیز جملے. آج میں سوچتا ہوں کہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب, وہ کیا آج بھی ان کے لہجے میں وہ کاٹ ہوگی؟ نہیں, ان کے لہجے میں کاٹ وہ طنز ہوگی, وہ طنز ہوگی, وہ رغبت ہوگی, وہ تکبر ہوگا, وہ تکبر بھی تھا, وہ سب کچھ تھا. میں اس کے بات میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں آصف حسنین صاحب ایک بات بتائیے کہ دیکھیں, یہ بات کہی گئی کہ یہ آروز کا الیکشن تھا. آج بھی جو فیصلہ آیا ہے ٹریبیونل کا, اس کے اندر انہوں نے بے ضابطگیوں کا ذکر کیا ہے, اور وہ بے ضابطگیاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے عملے کی بے ضابطگیاں ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے جانا بھی وصول کرو اس سارے انتخابی عمل کا. تو یہ جو چیز ہے اور جس طریقے سے باقی جگہوں کے اوپر شواہد آ رہے ہیں, تو یہ معاملہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آگے پھیلے گا؟ دیکھیں, بالکل ایک بات تو ہے کہ ان کو جو مورلی جو سپورٹ ملی ہے الیکشن ٹربیونل سے اپنے جوڈیشل کمیشن والے معاملے میں, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو باتیں کہی جا رہی ہیں, مثال کے طور پر اگر الیکشن کمیشن کا عملہ ہے, ریٹرننگ آفیسر ہے, یہ تمام لوگ کون تعینات کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تعینات کرتا ہے. جب یہ کیس اس کے بعد جب عدالت میں جائے گا, ٹربیونل کے فیصلے کو جو اپوننٹ پارٹی کو لے کے عدالت میں جائے گی, تو وہاں پر یہ ساری چیزیں سامنے پروو کرنی پڑیں گی
کہ بھئی اس کی وجوہات کیا تھی اور اس میں کس نے یہ تعیناتی کی تھی اور بے قاعدگیاں اگر ہیں تو کس حد تک ہیں. اس کے بعد یہ ثابت ہوگا کیونکہ اب تک دیکھنے میں آیا کہ الیکشن ٹریبونل کے بیس پر جو فیصلے عدالتوں میں گئے تو عدالتوں نے نیل اینڈ وائٹ کیا ان کو میکسیمم فیصلے پہ سوائے 1-2 کیسز میں. تو اگر اس قسم کی صورتحال بنے گی تو وہ پھر اگلے اسٹیپ پہ دیکھی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو بھی یہ فیصلہ آیا ہے ان کو جس طرح بھی میرے بھائی نے ایک بات بڑی اچھی بات کی کہ 43 کیسز تھے, ان 43 کیسز میں ایک فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. آگے دیکھیں کہ ان کے خلاف کتنے فیصلے آئے. وہ تو کہہ رہے ہیں اس میں آصف حسنین صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پہلے ہی ناک آف کر دیے. وہ بھی تو فیصلے انہی کے تھے. وہ بھی دباؤ کس کو ٹیکنیکل جو یہ ان کے خلاف فیصلے آئے وہ تو ابتدائی سطح کے اوپر ہی تحریک انصاف کا کہنا ہے نا کہ وہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ہٹا دیے. مجھے کلیئر کر دیں 18 جو تھے نہیں وہ امانڈمنٹ کے میں آپ ڈیوٹی کو پر آئے, اب 25 جو تھے وہ میرٹس پر تھے, 25 میرٹس پر تھے. میں اس کی اور ایک جو تھا مثال آپ کو دوں, میں اس کی مثال دوں 7 کیسز مثال کے طور پہ کراچی کے ٹربونل میں انہوں نے داخل کیے اور ٹیکنیکل بنیاد پر جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسی چیزیں صرف نہیں تھی بلکہ عدالت نے اس فیصلوں میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ مکمل طور پر پروف نہیں دے سکے, ایویڈنس فراہم نہیں کر سکی. تو اب یہی صورتحال جو ہے کہ اگر آپ نے ان بیشتر کیسز میں ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے تو الیکشن کمیشن میں آپ کس بنیاد پہ گئے؟ الیکشن کمیشن میں تو آپ اسی بنیاد پہ گئے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. آصف حسنین صاحب ایک سیکنڈ لائن پہ رہیے گا. اس میں جو بات ایویڈنس کی کر رہے ہیں, دیکھیں اس حلقے کے اندر بھی ایویڈنس جو ہے وہ تھیلے کھولنے سے سامنے آیا کہ جی اس کو تھیلوں کو کاٹا گیا, پھر نادرا کی رپورٹ. نادرا کی رپورٹ, لیکن نادرا کی رپورٹ بڑی کلیئر تھی, اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر آئی ہے. نہیں تو یہی وہ وجہ ہے نا شیخ حسن الدین صاحب کے اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں 65 حلقے کھول دو, اب یہ بھی کہہ رہے ہیں 70 کھول دو. صاحب کے مسئلے کو تھوڑا سا الگ رکھیں. انہوں نے جو ابتدائی طور پر چیلنج کیا صرف 10 حلقوں کو پیپلز پارٹی نے چیلنج کیا, اب وہ 67 پر چلے گئے. پیپلز پارٹی کا اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہے. ایک سٹینڈ ان کا یہ ہے کہ جناب ہمیں تو جو ہے انتخابات میں شریک ہونے سے روکا گیا, ہمیں کمپین نہیں کرنے دی گئی, ہمیں جناب وہ دہشت گردی کا خطرہ تھا, ہمیں تھریٹس ملی. ان کا سٹینڈ شروع میں یہ تھا. لیکن اگر اس کے اندر سپریم کورٹ کہتا ہے تھیلے کھولو, پھر دیکھیں سر اگر تھیلے کھلتے ہیں, اول تو یہ کام میرا خیال ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کا ہوتا ہے تھیلے کھولنے کا. لیکن ایک بات آپ ندیم صاحب ذرا تھوڑا سا اس کو ادھریں کہ ابتدائی جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب آپ 67 حلقوں کو جن میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں, جس میں کسی نے پیٹیشن ہی نہیں دائر کی ہے, ان حلقوں کو کس طرح سے کھلوا سکتے ہیں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ان کے میں اس طرف آتا ہوں. اس میں چونکہ اسپیکر والا حلقہ بھی ہے, لیکن علی محمد خان صاحب اب یہ جو معاملہ ہے مطلب اس کی ٹائمنگ ہے, کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہو رہا ہے. وہ کیا جوڈیشل کمیشن کا اس وقت جو دائرہ اختیار ہے وہ بہت وسیع ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید حلقے کھلنے کی نوبت آ سکتی ہے, تھیلے کھلنے کی نوبت آ سکتی ہے؟ تو پھر یہ بد انتظامی جو ہے, یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 14 جو ہیں انگوٹھے نہیں تھا یہ تھے, پھر وہ ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ شاید وہ تقریر سن کے نواز شریف کی تو بس رزلٹ جو ہے وہ. دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ ابتدائی بات بڑی اہم ہوتی ہے, وہ تو پھر آپ اپنا کیس یہیں پہ ہار گئے. جب فارمر پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو کو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے, پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے تو پہلے دن یہ بات کی تھی عمران خان کو, اور میڈیا پہ وہ بات آئی کہ ROs کا الیکشن تھا. یہ نام تو دیا ہی اس کو پیپلز پارٹی نے تھا, زرداری صاحب نے دیا تھا. اور پھر ان کے دوسرے جو کو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو آج کل شاید پاکستان میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی کہ خیبر سے کراچی تک. تو ان کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے, وہ تو 70 حلقے نہیں, وہ تو پورے حلقوں کی بات کریں جس طرح ہم بات کریں. اس میں ایک چیز آپ پلیز اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ زیادہ پورے کی نہیں بات کر رہے ہیں, آپ بھی پنجاب کے اندر ہی الجھے ہوئے ہیں. نہیں, ہم نے پورے قومی اسمبلی کی بات کی ہے کہ آپ سارے کے سارے حلقے جون سا بھی جدھر بھی شک ہے سارا کھولیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز لوگ مس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس حلقے کی انویسٹیگیشن ہوئی, جب تھیلے کھلے تو ردی باہر آ گئی, سارا عمل سارا کرتوت باہر آ گیا. وہ جتنے کیسز ڈسمس ہوئے ہیں اس میں کتنے ایسے کیسز تھے جو باقاعدہ کھولے گئے اور ان کی وہی سکروٹنی ہوئی اس لیول کی جو اس کی ہوئی. جہاں تک کراچی والے حلقوں کی بات ہے ندیم حسین صاحب, لیٹس بی پریکٹیکل.
आए जरा अमली जिंदगी में वापस आए। एक आदमी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अगले दिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शरीक बंदा जो वहां पे मौजूद था उसको मार दिया जाता है। राव अनवार साहब एसएसपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगले दिन डीएसपी फतेह साहब को शहीद कर दिया जाता है और उसके अगले दिन राव अनवार साहब पे हमला होता है जिसमें 4 दहशतगर्द मारे जाते हैं। तो वहां पे कराची के इस दहशतगर्दी के माहौल में कोई सोच सकता है कि वहां पे जो है जाके उनके खिलाफ कोई फैसले दे देगा? इसलिए तो मैंने यहाँ पे सलूट किया है जो भी इस जुडिशल कमीशन को, यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल को जो हेड कर रहा था। आपसे बात आ गई है। जी जी जी, मैं जो है अली साहब की बात सुन रहा था और ये इनका कमाल है कि ये किसी चीज के सिरे को कहाँ ले जाकर जो है वो मिला देते हैं। और इन्होंने अभी भी इलेक्शन के मामला को प्रूफ को मिलाया इन्होंने जाके रावणवार पर। जहाँ तक ताल्लुक इलेक्शन के हवाले से कराची का है, मैंने 246 के रिजल्ट ने इनकी ये सारी बातें जो है उसको गलत साबित कर दिया है। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई अब बजाय इसके कि ये कहा जाए कि कराची में टप्पा माफिया और कराची में रावणवार और कराची में ये, इन बातों से इज्तनाबी बरतना बेहतर है। इसलिए कि अवाम जहाँ किसी जमात को वोट देते हैं और इस सूरत हाल में कि जहाँ किसी भी डिमांड के बाद मैंने 246 में वोट दिए गए, रेंजर्स की मौजूदगी में कैमरे लगा के, तो उसके बाद तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जो 7 ट्रिब्यूनल में केसेस पीटीआई ने दाखिल किए थे उसमें इस किस्म की बातें शामिल नहीं है जो पंजाब के केसेस में। बलूचिस्तान में इनका कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ये कहें कि ये पहले खोल दिए जाए। इसी तरीके से दीगर इलाकों में सिवाय पंजाब के, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक सूबे के अगर चंद हल्कों में ये अगर ये कहते हैं कि जी यहाँ पर खोल दिया जाए पहले और कोई ऐसा प्रूफ सामने आता है तो उसकी बुनियाद पर बाकी भी 3 सूबों में जो है वो पूरा इलेक्शन पोस्टपोन जो है वो नेल एंड वाइट कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। आसिफ जरा अली मोहम्मद खान का जवाब सुन लीजिएगा जी। देखें, वो तो आसिफ साहब के साथ किसी और प्रोग्राम में उस पर डिस्कशन करेंगे। आपकी तो बात रावणवार से बहुत आगे जा चुकी है, बात तो आर्टिकल 6 तक पहुंच गई है वहां पे। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, ये एक हल्का खुला है, प्रॉपर्ली इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और एक सिटिंग रेलवे मिनिस्टर, एक राइट हैंड मियां नवाज शरीफ साहब का, जो उनकी हर हुकूमत में तकरीबन मिनिस्टर रहा, जो उनका सेंटर फॉरवर्ड है, जो कि पीटीआई पे अगर कोई तुंदो तेज 2-3 हमले किए हैं तो उनमें से ही इज वन ऑफ देम। ये कोई डेरा गाजी खान का या कोई तुरबत का या कोई और चतराल का हल्का नहीं है, ये लाहौर का हल्का है और उन 4 हल्कों में से एक है जो कि हम चाहते थे कि खुले, जिसकी वजह से धरना दिया गया, जिसकी वजह से लाहौर मॉडल टाउन में 16 बंदे शहीद हुए, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी जानों से गए। ये आम हल्का तो नहीं है। इसमें अली भाई की मैं मिसाल दूं, अली भाई के बात की 1970 का इलेक्शन हुआ और 1970 के इलेक्शन में ओवरऑल जो तमाम तर सूबों में जो है एक जैसी पोजीशन थी, यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में एक जगह से अक्सरियत में वोट लेके आया गया। इसी तरीके से एक 1977 के इलेक्शन हुए जिसमें भुट्टो साहब के अगेंस्ट तहरीक की, उसमें भी तमाम तर पाकिस्तान के सूबों में इसी किस्म की चीजें थी कि वहां पर रिगिंग हुई है, वहां पर इलेक्शन और उस पर बाकायदा तहरीक चली। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर आपकी जो फोकस है, आपकी जो डिमांड है वो एक सूबे के चंद हल्कों में। अगर एक सूबे के चंद हल्कों को आप जवाब बनाकर ये समझेंगे कि ओवरऑल पूरा इलेक्शन इंजर्ड था और खत्म कर देंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कुछ फहमी को शॉर्ट जवाब ले लें मुझे। इतने भोले ना बने, ये किसी सूबे के चंद हल्के नहीं है, ये पंजाब की बात हो रही है और ये एक हकीकत है, ये एक अटल हकीकत है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि जो पंजाब जीतता है उधर से वजीर आजम आता। उनको क्या जरूरत है तुरबत में जाके, उनको क्या जरूरत है चतराल में जाके दांगी कराने की? उन्होंने उधर ही की जरूरत है, उनको वजीर आजम चाहिए था। मैं बिल्कुल भोले पने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये इतना आसान भी नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर जल्दी शॉर्टकट में बन जाए और हुकूमत संभाल लें। इतना भी आप बोले है नहीं, आपकी कुछ फहमी भी नहीं रहे कि शॉर्टकट में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और आपको 4 सूबों की हुकूमत मिल जाएगी सिर्फ। आसिफ हसनैन साहब एक सेकंड, ये एक चीज मैं शेख साहब ये फरमाए
کہ آپشنز ہیں جی. کہ یا تو وہ الیکشن میں جائیں یا وہ سپریم کورٹ میں جائیں. جی. سپریم کورٹ میں اگر وہ جاتے ہیں جس بنیاد کے اوپر الیکشن ٹریبیونل نے یہ فیصلہ دیا ہے, کتنا مشکل ہوگا, کوئی آسان ہوگا ان کے لیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹے دے دے؟ سپریم کورٹ اس مرحلہ پر صرف ابتدائی سماعت کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ پریما فیشائی جو فیصلہ ہوا ہے ویدر اٹ از کریکٹ اور نہیں, وہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اگر اس فیصلے کو وہ پڑھتے ہوئے فیصلے کی حد تک کہ اس فیصلے میں ریزننگ درست ہے, اس فیصلے میں کیا جو انہوں نے ریزن دی ہے ان سپورٹ آف دیئر ججمنٹ وہ قانون کی اس کی کوئی حیثیت ہے, کیا وہ گراؤنڈ جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان کی پیٹیشن میں یہ تھے, کیا ان گراؤنڈ کی تائید میں کوئی ایویڈنس آئی ہے, یہ ابتدائی سا وہ دیکھیں گے, اس پر فیصلہ کریں. اب میں بات آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی امپارٹنٹ بات اس لحاظ سے ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر اسے الیکشن جوڈیشل کمیشن سے اسے الیکٹ کر دیں, جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا. اب دوسری بات اس میں امپارٹنٹ جو بات ہے وہ میں نے پہلے کہی ہے کہ یہ ٹائم فیکٹر اس میں بڑا امپارٹنٹ ہے. کل جب کہ ان کی شہادت ریکارڈ ہونی ہے اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست کی ہے جس میں غالباً اچھے خاصے گواہان ہیں جو شروع ہوگی, تو اس مرحلے پر یہ فیصلہ آنا ایک نون لیگ کے لیے ایک ڈیفینسو میں جانا جو ہے وہ بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج شیخ صاحب آج نون لیگ کا ان کے لیے واٹر لو ہے, نون لیگ کی سیاست کا آج واٹر لو ہے. تھوڑا سا آپ کو بھی میں ایک بات کوشش کر دوں کہ ایک حلقے سے یا دو حلقوں سے آپ پوری عمارت نہ کھڑی کریں. ابھی آپ کے لیے بڑے مراحل باقی ہیں. ابھی کمیشن کے سامنے پیپلز پارٹی نے 67 حلقوں کی, اگر یہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ کمیشن کی کارروائی 45 دن تو کیا 45 مہینوں میں مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں صوفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں آصف حسنین صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی بھی کارروائی اب جاری ہے, کل سے سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. آج یہ فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے. اس کے بعد جو جہانگیر ترین والا حلقہ ہے اور جو خان صاحب والا حلقہ ہے 122, اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اب اسی مہینے میں آیا کھڑا ہے, اور اس میں بھی ان کی سچویشن ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے جیسی خواجہ سعد رفیق والے معاملے کی تھی. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کس حد تک, کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آروز کا الیکشن تھا اور جو کہا گیا ہے وہ بھی بد انتظامی کے حوالے سے کہا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ اونس آ رہا ہے. دیکھیں جی, میں پھر کہوں گا کہ مورلی گراؤنڈ ان کے فیور میں ہے اس کے بعد, لیکن انہوں نے کیونکہ پہلا الیکشن لڑائی ہے اور پی ٹی آئی کے پہلے الیکشن کے بعد یہ بہت زیادہ ہوپ فل تھے, بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ جی یہ گورنمنٹ بنا لیں گے, اور جس طرح کی صورتحال تھی اور جس بنیاد پر انہوں نے دھرنا بھی دیا ہے اس کی بھی کچھ صورتحال ایسے ہی تھی. اب ایسی صورتحال میں یہ الیکشن, اس سے پہلے بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس قسم کے معاملات سامنے آتے رہے. میں بالکل ایڈمٹ کروں گا کہ ریگنگ ہوتی ہے, ریگنگ کا طریقہ کار پاکستان میں بالکل ڈفرینٹ ہے کہ جہاں پر بڑی بڑی ریاستیں بنی ہوئی ہیں, آپ سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے بہت سے علاقوں میں اور جنوبی پنجاب وغیرہ میں, تو وہاں پر باقاعدہ ریاستیں ہوتی ہیں. وہاں پہ ریزائڈنگ سے لے کے ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی ان ریاستوں میں, کوئی کسی کی ریاست ہے, کوئی مکی کی ہے, کوئی جتوئیوں کی ہے, کوئی مہروں کی ہے, اس طرح وہ الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ ضرور ہے, لیکن اس بنیاد پر پی ٹی آئی جو ہے وہ گئی ہے ٹرمینل میں ایز اے پارٹی, اور اس نے جو کلیم کیا ہے وہ مسلم نون یا ایم پی ایم یا دیگر کو جو کلیم کیا ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ اس میں میجورٹی میں اتنی حلقوں میں ریگنگ ہوئی ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے. جو اب تک رزلٹ سامنے آیا ہے, میں پھر کہوں گا کہ ٹرمینل کا وہ مکمل ان کی فیور میں نہیں ہے. ہاں, اگر سعد رفیق کے حلقے کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک اہم حلقہ ہے, میں بھی کہتا ہوں کہ بہت اہم حلقہ ہے, لیکن اگر سعد رفیق سپریم کورٹ میں جا کر اپنے اس معاملات کو جو ہے اس کو رکوا لیتے ہیں تو پھر اس کو تو پھر سالوں لگ جائیں گے. آصف حسنین صاحب جو ہے ایک ہوٹ پہ رہی گا, اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے
ٹھیک ہے خواجہ سعد رفیق کا ہو گیا، ایاز صادق والا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد جہانگیر ترین والا معاملہ ہو گیا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف پنجاب کے حلقوں کے اوپر جو بات کی جا رہی کہ آپ پورے ملک کا الیکشن کیسے نال اینڈ وائڈ قرار دیں گے. دیکھیں اگر آپ اس عمارت میں بیٹھیں اور اس عمارت کا 3/4 حصہ گر جائے تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو پھر کھڑے ہو کے اس کو دوبارہ تعمیر کریں، یا پھر باقی کی زندگی اس کے خطرے کی حالت میں اس کے کونے میں جا کے گزار لیں. کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جو پنجاب جیتتا ہے اس کا وزیر اعظم آتا ہے؟ اگر کسی نے دھاندلی سے وزیر اعظم بننا ہے میرے بھائی، اس کو کیا ضرورت ہے جا کے چترال میں تربت میں ادھر جو ہے خیبر ایجنسی سے جا کے وہ پاگل ہے ادھر دھاندلی کرائے؟ جس نے جدھر سے دھاندلی کرا کے جتنے ادھر اس نے ادھر سے ہی کرانی ہے. تو دس از ویری سمپل. لیکن اس میں یہ ہے کہ عمارت نہیں گر رہی، بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو کر دیکھیں کہ پوزیشن کیا ہے. اگر یہ سر کے بل دیکھتے رہیں گے تو ان کو عمارت بھی گرتی نظر آئے گی. ایسا نہیں ہے تینوں صوبوں میں الیکشن آصف صاحب کا قصور نہیں ہے. دیکھیں آپ جب جہاز میں بیٹھ کے پھر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ نیچے زمین پہ کون رینگ رہا ہے. آپ جو ہیں ایک صوبے کی ایک 2 شہروں کی ایک چھوٹی سی لسانی جماعت ہیں. آپ پورے ملک میں نہ آپ کی نمائندگی ہے، نہ پنجاب سے، نہ کے پی سے، نہ بلوچستان سے، نہ گلگت بلتستان سے، نہ خیبر ایجنسی سے، نہ کشمیر سے آپ کو کوئی ممبر نہیں ہے. آپ رائے دے سکتے ہیں لیکن آپ کی رائے معتبر کب ہوگی جب آپ ایک قومی جماعت ہوں گے. ابھی تو آپ ایک علاقائی لسانی جماعت ہے. جی میں نے دین صاحب آپ نے ایک کوشچن کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے میں بظاہراً ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو مجھے بطور لائر نظر آیا ہے ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی الیکشن کو نل اینڈ وائڈ، یہ پورا الیکشن وائڈ قرار دے دیا گیا ہے، اسی لیے جو کسی اور آدمی کو کامیاب نہیں قرار دیا گیا. اور وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، میں جہاں تک فیصلے کو دیکھ سکوں اس میں کہیں یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ ود دا کنائیونس آف دا سعد رفیق یا کسی کینڈیڈیٹ، انلیس کے کنائیونس نہ پروو ہو کسی ریٹرننگ افسر یا ان کی جو بے ضابطیاں ان کے ساتھ کنائیونس کسی جو ہے الیکشن لڑنے والے امیدوار کا نہ پروو ہو تو پھر اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا نہیں جا سکتا. جیسے کہ یہ ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 میں دیا گیا ہے 67-68 میں. یہ دونوں کے دونوں کلاسز میں یہ ہے کہ کن کن صورتوں میں الیکشن کو، ایک تو ریمیڈی کیا ہے الیکشن کے پاس اختیارات کیا ہیں، پورا الیکشن وائڈ قرار دے دیں، الیکشن ریٹرننگ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اس کی حد تک اسے کامیاب قرار دے، اور دوسرے یہ تو کہنے نا کہ اتنے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں کہ اس کو دوبارہ 7 حلقوں کی بات ہے، 165 حلقے ہیں اس میں. صاحب میں شیخ صاحب کو کیا کہوں، ہمارے سینئر ہیں، میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ جنبت گلما میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں نا، میں تو آپ سمجھ ہی نہیں رہے. فیصلہ آ گیا ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں انہوں نے دڑام سے گر گیا ہے نیچے. آج تو ان لوگوں کی جیت ہوئی ہے جو کہ بیچارے بغیر بندوق اور بغیر پیسے کے یہ سوچتے تھے کہ ہم بیلٹ کی بنیاد پہ انقلاب لے آئیں گے. آج ان لوگوں کی جیت ہوئی ہے. صاحب آپ نے میری بات نہیں ہے، میں نے پہلے ہی شروع سے کیا کہ یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا ٹائمنگ بھی دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک منٹ انہوں نے کیونکہ کوشچن کیا تھا کہ سپریم کورٹ کس حد تک جو ہے، مجھے بظاہراً آپ بھی وکیل ہیں، مجھے کہیں کوئی تھوڑی سی خلاف نظر آئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے شیخ صاحب کو میں ہوتا بھی نہیں، میں آپ کو بڑا واضح طور پر بتا دوں میں کبھی نون لیگ کی طرف سے احمد خان صاحب کے خلاف. شیخ صاحب اس میں امپورٹنٹ بات مجھے نظر آ رہی ہے، میں دوبارہ وہ بات ہوں پروگرام کے شروع میں کی کہ بے ضابطیاں تو لوگ تو دھاندلی ہماری تو، لیکن جو ایک بات انہوں نے نوٹ کی ہے کہ ٹھیک ہے بندوں نے 6 ووٹ ڈالیں، بے ضابطیاں ہوئی ہیں، لیکن جو الیکشن کے عملے نے، الیکشن کمیشن کے عملے نے بے ضابطیاں کی ہیں. یہاں تک کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کون ہوتا ہے؟ جس کے نیچے وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے، جس کے نیچے وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے. وہ جب ایک فارم 14 کیا ہے؟ فارم 14 وہ اعمال نامہ ہے اس کے پولنگ اسٹیشن کا.
اس پہ جب وہ دستخط نہیں کرتا، انگوٹھا نہیں لگاتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن آصف حسنین صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل آئینی لڑائی بھی ہوگی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن اس نے کیا کروائے ہیں یہ؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن پر. دوسرا یہ ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں NA 125 کے فیصلے ہوں یا دیگر، ان میں آپ نے جو ٹیکنیکل پوائنٹس دیکھنے ہیں وہ یہ دیکھنے ہیں کہ کہیں پر اگر ریگنگ ہوئی ہے تو ریگنگ ہوئی ہے یا ریگنگ کروائی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کا عملہ شامل ہے یا اس میں الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے کیا ہے یا انجانے میں کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. اب یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گے، ٹیکنیکل پوائنٹ سامنے آئیں گے، اس کے بعد اگر کوئی بڑے پیمانے پہ قسم کی چیزیں بیشتر حلقوں میں ہوئی ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ بڑے پیمانے پہ ریگنگ کی ہے اور آج میجورٹی میں جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں. نہیں، لیکن آپ میں سوال یہ ہے، نہیں آصف حسنین صاحب، اس میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ NA 125 کی طرح کے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیں پھر تو جوڈیشل کمیشن آپ نے اسی لیے تو بنا دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اس کے پاس جائیں گی جوڈیشل کمیشن کے پاس کہ یہ ٹریبونل کا یہ ریزلٹ بھی ہے اور اس طرح کے کئی اور ریزلٹ ہیں. اب اختیار ہے جوڈیشل کمیشن کا کہ وہ بقیہ حلقوں کو بھی یا ان کے بیٹس کو کھلوا کر اس کو بھی چیک کرے کہ اگر کہیں پر کا عملہ تھا اس نے جان بوجھ کر یہ ریگنگ کی ہے اور اس میں انوالو ہوا ہے یا کسی کے کہنے پہ کی ہے یا آصف حسنین صاحب ایک سیکنڈ میں اس میں شیخ حسن الدین صاحب سے بھی ذرا رائے لے لی جائے کہ دیکھیں یہ اگر اس میں بے ضابطگیاں، آپ کنائیونس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے ضابطگیاں ثابت ہوئی ہیں، بے ضابطگیاں ثابت ہوئی ہیں تو پھر آئین کے آرٹیکل 218 کلاس 3 الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے تو پھر وہ بے ضابطگیاں جو ہیں وہ اگر اتنے پیمانے پر نمودار ہوتی ہیں. بڑی درست بات آپ نے کی ہے، بلکہ جو 218 کا آخری جو فقرہ ہے نا، جو اس کا لاسٹ سینٹنس ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑی الیکشن کمیشن پر ذمہ داری پر کہ وہ انہوں نے گارڈ یعنی کس حد تک ان چیزوں کو جو ہے نا دھاندلیوں کو، بے ضابطگیوں کو گارڈ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کوئی وہ جو اسے کرنا چاہیے تھا شفاف آنےسٹ الیکشن کے لیے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے، وہ جو اقدامات اسے اٹھانے چاہیے تھے جو 218 کے آخری سینٹنس میں لکھا ہوا ہے وہ کرنے میں ناکام ہوئے. اگر ناکام ہوئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ری الیکشن نہیں ہونا چاہیے پھر. دیکھیں آپ جب ایک دکان میں جاتے ہیں اور وہاں سے دال کا سیمپل لیتے ہیں تو کیا ساری دال کھا کے آپ کو پتہ لگتا ہے؟ آپ دو دانے نکال کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کس کوالٹی کا مال ہے، یہ آپ کو پتہ لگ گیا نا. یہ ان کا سینٹر فارورڈ گرا ہے جی کہ ایک زمانے میں ہمارے حسن سردار ہوا کرتے تھے، یہ جن کا حسن سردار دھڑام سے گر گیا نیچے، وہ جو ہمیں ہمارے لیتے تھے ہمارے بھائی ہیں خواجہ صاحب رفیق صاحب، وہ ان کو عمال نامہ مل گیا ہے. دیکھیں ابھی بھی اگر آپ کو عقل نہیں آتی نیچے دس از وشتا دیوار ہے نا، آپ کو رزلٹ آپ کے کل آپ جوڈیشل کمیشن ہے، آج آپ کو رزلٹ مل گیا جی یہ آپ کا کارنامہ ہے. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کروں، اگر یہ ثابت ہوتا کہ صرف ان کے کارکنوں نے دھاندلی کرائی ہے تو خطرناک بات تھی، لیکن اتنی نہیں تھی، ان کا تو کام ہی ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ نون لیگ کے کارکنوں نے 6 دفعہ ووٹ ڈالے چاہے 10 دفعہ ڈالے. میرا سوال یہ ہے، میرا نون لیگ کے کارکن سے یہ بھی تو ویلیڈیٹ ہو رہا ہے کہ آرو کا الیکشن تھا، اگر اسی طرح یہی پیٹرن چلتا ہے ٹھیک تھا. جی میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ ایک مجھے پتا تھا کہ آپ یہ کوشچن کریں گے. یہ تو تحریک بھی اب نہیں کہہ رہی کہ افتخار چودھری صاحب کسی انداز سے ملوث. دیکھیں اتنا لمبا چوڑا بیان دیا، اس میں کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپلائڈلی جو ہے وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ ہمارے خلاف نہیں رہے ہیں، بالکل بھی نہیں رہے ہیں. دیکھیں بات ہے ریئلائزیشن کی، انہوں نے دیکھ لیا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے اور جو آروس کلیکشن ہے وہ بات تو ابھی تو چلے گی. اور ایک کوشچن جو ہے جوڈیشل کمیشن نے بڑا زبردست 3-4 کوشچن کر دیے، میرے بھائی کو پتا. ایک تو کہ پلان تھا، اس پلان کے پیچھے کہاں تھا، اس پلان کو کہاں تیار کیا گیا، اس پلان کو کیسے ایکسیکیوٹ کیا گیا، یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے. جواب جی میرا آخری 1 منٹ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں آنریبل چیف صاحب بیٹھے ہیں، اس میں اعجاز عزت صاحب بیٹھے ہیں، امیر ہانی مسلم صاحب میں وہ بیٹھے ہیں، آنریبل ترین سیکرٹ ترین قابل ترین جج صاحبان بیٹھے ہیں.
ان کو پوچھنا چاہیے ان سے جی، بالکل۔ کہ انہوں نے کس کے پلان کے مطابق یہ جو الیکشن کا عملہ تھا، یعنی کہ ایک پریزائڈنگ افسر جب فارم 14 پہ دستخط تک نہیں کرتا، وہ کس کے پلان پہ کر رہا ہے؟ یعنی کہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے جو کارکن ہیں نون لیگ کے، وہ 6 ووٹ ڈالتے ہیں، 5 ڈالتے ہیں تو ان کے اشارے پہ، یہ جو پریزائڈنگ افسر جو ضابطے کی وہ اشارے پہ، اس بات کی تو میں بھی تائید کرتا ہوں ہم کیسے معلوم کریں؟ کمیشن ہے، اس سے اعلیٰ جوڈیشل کمیشن جی آپ کیا پوچھتے ہیں؟ انہوں نے راہ سے امداد لے لینی ہے، راہ کو دعوت دے دینی ہے، ہم کو ادھر آصف حسنین صاحب میرا یہ موضوع نہیں تھا لیکن جی میں آخری بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جتنے بھی ریٹرننگ آفیسر لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے مختلف ججز تھے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل پلانڈ ہوا ہے اور اس میں جو ریٹرننگ آفیسر تھے وہ سارے ججز جو لگائے گئے تھے ان کو کوئی پروگرام کیا گیا ہے، تو جوڈیشلی پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا یہ کہ کیا جوڈیشری اس میں انوالو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، نچلی سطح پر کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آر او کی سطح پر جو یہ بار بار کہا جا رہا ہے اس کو پروف کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ شیخ حسن الدین صاحب، اور بہت شکریہ آصف حسنین صاحب ٹیلی فون لائن پر آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین آپ نے ہمارے پینل کی شرکا کی گفتگو سنی۔ یقیناً آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی اخلاقی فتح تو حاصل ہوئی ہے، لیکن جب یہ عمل آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر جو بے ضابطگیوں والا معاملہ ہے وہ بھی ایک اب کافی خطرناک سوال ہے، کیونکہ یہ براہ راست جائے گا عدلیہ کے اوپر، اور پھر عدلیہ کو بھی ذرا اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، اور کیا ہمارے عدلیہ کے فاضل جج صاحبان اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ جو معاملات آگے بڑھیں گے بے ضابطگیوں کا یہی عمل جو ہے وہ شاید ان کے سامنے ابھر کر آئے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال آگے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔